بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سواگت کرتا ہوں سبھی دوستوں کا میرے چینل پہ آئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ، اور خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ایسا برکت عطا فرمائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو آج اس ویڈیو میں مکمل آپ کو طریقہ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازم کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور کامنٹ سیکشن میں پیارا سا اچھا سا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھ کے جائیں۔ کوئی بھی کامنٹ پڑھے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی درود پاک ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ مختصر، بہت ہی آسان، اور پڑھنے میں بھی آپ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور وظیفہ بھی مختصر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کر لینی ہے۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو بھی آپ دہرا سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے فوراً بعد آپ قرآن کا 3-4 آیات، اگر آپ ان پڑھ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، تو کم از کم قرآن پاک کھول کے اس میں الحمد شریف تو پڑھ سکتے ہیں، الحمد شریف پڑھ لیجئے۔ اس سے آپ کا معمول بھی قرآن کی تلاوت کی طرف ہو جائے گا، اور قرآن بھی گواہی دے گا کہ اس شخص نے دنیا میں مجھے اٹھایا تھا اور پڑھا تھا، ان پڑھ جو تھا لیکن پھر بھی مجھے کھولتا تھا اور پڑھتا تھا۔ قرآن کی تلاوت کے فوراً بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح پہ، بہتر یہی ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا، قبر میں بھی یہ ہاتھ روشن ہو جائیں گے جس پہ ذکر کرتا تھا۔ قیامت والے دن اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، کیونکہ اس ہاتھ کی انگلی کے پوروں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے جو پورے ہیں نشان ہیں، 1 2 3 4 ایسے ہی، آپ نے پہلے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور پڑھنا ہے استغفر اللہ کی تسبیح کو 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے دوسری جو تسبیح ہے وہ ہے درود ابراہیمی کی۔ درود ابراہیمی کو آپ نے کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں اب یہ جو درود آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے کم از کم کوشش کریں 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر 1000 نہیں ہوتا تو آپ 500 مرتبہ تو لازم ہی پڑھیں، اور نماز ظہر کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے، نماز عصر کے بعد بھی، نماز مغرب کے بعد، اور نماز عشاء، یعنی